السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. या इलाही जब तक हमारे बदन में जान रहे, इलाही तमन्ना है कि हमारे लब पे तेरा कुरान रहे। इलाही तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाए, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। इलाही तो रहीम है, तो करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। तू करम अपना आता मौला, हमको तेरे करम पे यकीन है। तमाम किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, बरतरी, वहदाई, यकताई, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, खुशियों और गमियों का एक मालिक, एक खालिक, एक मुदब्बिरुल उमूर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है। आसमान के सितारों से ज्यादा, जमीन के जर्रात से ज्यादा,
بارش کے قطرات سے زیادہ، تمام انسانیت کی تعداد سے زیادہ درود و سلام امام الہدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کی ذات کے لیے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معززات، سامعات، نہایت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ضرورت کی اللہ نے تمام چیزیں ہمیں عطا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے۔ کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے عطا کی ہے۔ اتنا پیارا جسم، اتنا پیارا چہرہ مہرہ، قد کاٹ، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے عطا کی ہے۔ اور اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر ہم ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر گزار دیں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہم۔ یہ بات مسلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات، انعامات اپنے بندوں پر کیے، انسانوں پر کیے، مسلمانوں پر کیے، اگر گننا چاہیں گننا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ زمین حضرت انسان کے لیے بنائی، آسمان جیسی چھت حضرت انسان کے لیے بنایا، موسم بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا، زمین سے انگوری اگانے کی اللہ نے زمین میں صلاحیت عطا کی، یہ انسانوں کے لیے کی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر چلی جاتی ہے۔ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اور احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے دی ہے۔ حضرت انسان پر اللہ نے انعام کیا، احسان کیا، سورج جیسی نعمت عطا کر دی، پھر رات جیسی سکون والی نعمت عطا کر دی، پھر موسموں کے بدلنے کا رکھ دیا، پھر ہواؤں کے چلنے کا، پھر موسم بہار، پھر موسم خزاں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے، سردی نہ آئے، کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ سردی رہ جائے، گرمی تھوڑی سی دیر ہو جائے، کتنے مسائل کا شکار ہے۔ بارش تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، خشک سردی پڑنے لگ جائے، کتنے بیماریوں کا آدمی شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں۔ گننا شروع کریں گن نہیں سکتے، وقت لمبا چاہیے۔ یہ بھی انعام، یہ بھی انعام، یہ بھی احسان، یہ بھی احسان۔ لیکن مختصر اور جامع ترین بات کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں۔ آئیے غور کریں، دل دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھیں اور اس کے اندر اللہ کے قرآن کی آیات کو جگہ دے، اپنے دل دماغ کی تختیوں میں نقش کر کے لے جائے۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے بنائی اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بنیادی بات سمجھ آئے گی تو آخری بات پھر سمجھ آئے گی۔ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے لیے۔ یہ کھانا، یہ پینا، یہ دکان، یہ مکان،
یہ پراپرٹی، یہ ڈالر، یہ کرنسی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ تمام چیزیں یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ تمام ضرورت زندگی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، ضرورت زندگی نہیں رکھا۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم نے ضرورت تک بھی استعمال نہ کیا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہیں وقت مسجد میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دن کے اندر 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 10 منٹ ایک نماز کے لگائیں، 24 گھنٹوں میں سے صرف 50 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہم کہتے ہیں دکان نہ کھولیں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ مال ہے، اور نہ ہی وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد دے کر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دل کی آبادی کو، دل کی زمین کو اللہ کے قرآن سے آباد کر کے لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف، انما یہ کلمہ حسر ہے، یہ صرف اور صرف only for، صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں کو بنایا، میں نے انسانوں کو میں نے بنایا، دنیا میں میں نے بھیجا، زمین میں نے عطا کر دی، آسمان جیسی چھت میں نے عطا کر دی، یہ سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جنوں کو بنایا، جنوں کی اتنی بڑی تعداد کہ گننا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، انسانوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنی آبادیاں، اتنے شہر، اتنے ملک، اتنے انسان، اتنے مرد، اتنی عورتیں، گننا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان کو بنایا، میں نے ان کو دماغ عطا کیا، جسم عطا کیا، صلاحیت عطا کی، کیوں عطا کی؟ پیچھے کیا مقصد ہے؟ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے زندگی گزارے، اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق گزارے، جس راستے پر حضور چھوڑ کے گئے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارہا، لوگو میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارہا، جس کی راتیں بھی اللہ نے دن کی طرح روشن بنائی ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اتنا صاف ستھرا دین عطا کیا، ملت اسلام عطا کیا، دین محمدی عطا کیا، پیچھے وجہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور 29واں پارہ پہلی آیات کو یاد کرے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لوگو وہ برکت ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے بنایا، زندگی کو بعد میں بنایا، کیا ہے؟ جانا ہے، اس جانے کی تیاری کیا کیا؟ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، زندگی گزار رہے ہو، موسموں کا رد و بدل ہونا، وقت کا تبدیل ہونا، صبح کا آنا، شام کا آنا، یہ بڑھاپے کا آ جانا، یہ جوانی کا گزر جانا، یہ ہاتھوں کا کمزور ہو جانا، یہ بالوں کا سفید ہونا شروع ہو جانا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
میں نے موت کو بنایا، پھر میں نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ میں آزماؤں تم کو، ایکم احسن عملا، کون اچھے کاموں کے اندر، کون اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے والا، آگے نکلنے والا، شوق عبادت بنا لیتا ہے، شوق اللہ کی رضا بنا لیتا ہے، شوق اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو بنا لیتا ہے۔ لوگوں، امت کے جوانوں، آج کا معاشرہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ بس جو مر گیا اس نے تو مرنا تھا، میں بچ گیا، میں نے نہیں مرنا، میں نے تو اس دنیا پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر میں بیمار ہوں گا، پھر میں بسترے پہ لیٹ جاؤں گا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان نے یہ ترتیب بتا دی، حالانکہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضور دنیا کا سمجھدار آدمی تلاش کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا بندہ ملے جو سمجھدار ہو۔ ہم کہتے ہیں نا فاسٹ مائنڈڈ کوئی آدمی ہو، انٹیلیجنٹ آدمی کوئی مل جائے یار۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا اگر سمجھدار آدمی دیکھنا ہے تو ایک بات اس کے اندر پرکھ لو، القیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت۔ دنیا کا سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، موت کے بعد کام آنے والی چیزیں تیار کر لیتا ہے، پہلے ایسے اعمال کر لیتا ہے جس کا اجر، جس کا صلہ اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا میں کاروبار، دنیا میں صلہ، صبح کاروبار کیا، شام کو فارغ ہونے سے پہلے یہ نوٹ گن لیتا ہے، اس دن مجھے اتنا بینیفٹ ہوا، اس دن مجھے اتنا لاس ہو گیا۔ اور لیکن یہ جو اعمال ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہ اعمال صالحہ، ان کا اجر آخرت میں ہے۔ اور جو آدمی آخرت والے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہتا ہے، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اللہ فرماتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا دے دے، اللہ کاروبار دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، لیکن وہ آخرت کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر، آخرت بھی ہماری اچھی کر دے، فرمایا اللہ نے ان کے لیے آخرت میں اجر رکھا ہے۔ بھوکے پیاسے وقت گزر جاتا ہے، دوپہر کا کھانا نہ کھائے شام آ جائے گی، شام کا کھانا نہ کھائے رات بیت جائے گی، لیکن ہائے افسوس، بات کو دماغ کے اندر بٹھا لے، اگر عمل صالح نہ ہوا تو آگے آخرت نہیں بیتے گی۔ اگر جنت کے اندر چلے گئے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ اگر جنت میں چلے گئے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، کیوں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ جنت میں چلے گئے، ہمیشہ جنت میں ہیں۔ اگر جہنم میں چلے گئے، کفر و شرک کے معاملے میں جہنم میں چلے گئے، فرمایا کہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے۔ بات کیا؟ عمل صالح سے کامیابی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ اعمال ترازو لگ گیا، یہ اعمال تو لے جا رہے ہیں، نمازیں لے آؤ، روزے لے آؤ، زکوٰۃ لے آؤ، نیکیاں لے آؤ، اس کی نیکیوں کو تولنا شروع کر دیا، اب اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ نے اس کو راضیہ، یہ پسندیدہ زندگی عطا کر دی۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نماز کو تولا گیا زیرو، قرآن کو تولا گیا زیرو، روزوں کو تولا گیا زیرو، صدقات و خیرات کو تولا گیا زیرو۔ دنیا کے معاملے میں ہیرو تھا، آخرت کے معاملے میں زیرو تھا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ये पल्ला हल्का हो गया, नेकियों वाला पल्ला हल्का हो गया, इबादत वाला पल्ला हल्का हो गया। फरमाया कि फाहुआ उम्मुहु हाविया, इसको जहन्नम की हाविया वादी में दाखिल कर दिया जाएगा। और क्या कहता फिरेगा, कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया, हाय अफसोस कि मुझे मेरा नाम अमाल ना मिलता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय अफसोस कि मैं मट्टी कर दिया जाता और मेरा हिसाब किताब भी ना होता। ये कौन आदमी है? ये वो शख्स है जिसने दुनिया को दुनिया के अंदर दुनिया के लिए गुजारा और जो दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी में लग गया। अमाल सालिहा की फिक्र जिसने पैदा कर ली, जिसने अल्लाह को राजी करने की फिक्र पैदा कर ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की फिक्र पैदा कर ली, ये कहता फिरेगा, अपने रिश्तेदारों को कहेगा आओ मुकरहु किताबिया, आओ ना आज मेरी किताब तो पढ़ो, आज अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़े इनाम किए। आओ मुकरहु किताबिया, अल्लाह ने कितना अच्छा मेरा नामा अमाल दिया। अमाल सालिहा आगे के लिए आखिरत के लिए करने वाले दुनिया के खुश नसीब है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये आयत अगर तुम्हारे दिमागों में बैठ जाए, जिंदगी इनकलाबी बन जाए, झूठ छूट जाए, जना छूट जाए, शराब छूट जाए, गलत बयानी छूट जाए, सूद छूट जाए, सारा कुछ छोड़ के ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे आ जाए। असल हमारी बुनियाद शैतान ने हमारे दिमागों में बिठा दिया, ये जिंदगी हमेशा की है, आगे आसन कबरा लगसन खबरा, ए जग मिठा अगला कह डिठा। लोग कहते हैं ना वो हाफजी वो कब्र के मामला आता है, जब आएगा देखा जाएगा, अभी तो करो ना। वो कब्र का मामला जो है वो इतना सख्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को कब्र में दफन करने के लिए गए, मुत्तफकुन अलैहि रिवायत, सही बुखारी में सही मुस्लिम में रिवायत है। कब्र अभी तैयार हो रही है, हुजूर ने तिनका पकड़ा, जमीन पर निशान लगाते जा रहे हैं और 7 आंखों से आंसू जारी हो गए, रोते जा रहे हैं। और आप कहते हैं आइद्दू लिमिस्ल आज़ा, लोगो इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। मम्बत्ता बिही अमलु लम युसरे बिही नसबु, जिसके अमाल ने उसको पीछे कर दिया, लम युसरे बिही नसबु, उसका नसब हसब नसब उसको कभी आगे नहीं लेके जाएगा। जब अल्लाह ने ये कुरान की आयतें नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो अपने आप को भी और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचा लो। आपने फारान की चोटियों पर खड़े होकर ऐलान किया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, मैं तुम्हें अल्लाह की आग से नहीं बचा सकता। और फिर आपने फरमाया, या बनी अब्द मनाफ, ए अब्द मनाफ वालो, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाबों से नहीं बचा सकता। और आपने फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहा, या सफिया तो अम्मत रसूलिल्लाह, ए सफिया मेरी फुप्पो याद कर ले, अनकिज़ी नफ्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाबों से नहीं बचा सकता। अमाले सालिहा करोगे आगे सिला अच्छा मिलेगा, अमाले सय्या पर तवज्जो करोगे, अमाले सय्या के लिए कोशिश करोगे, वक़्त निकालोगे तो आगे उसका सिला वही है, मन अमिला सालिहन फली नफ्सी व मन असाअ फअलैहा,
جس نے اچھے کام کیے اس کو اچھے کاموں کا فائدہ ہوگا، ومن اساء فعلیہ، جس نے برائی کی اس کو اوپر برائی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہم کس سوچ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے سمجھا کیا آخرت کوئی آسان معاملہ؟ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں اللہ کی صفت غفور ہے وہاں پر اللہ کی صفت شدید بھی ہے، عقاب بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ظلمتین بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ قیامت کا منظر بڑا سخت ترین منظر ہے۔ فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ جمع ہو کر جناب آدم کے پاس پہنچیں گے۔ یا آدم، اے آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا، اللہ نے آپ کے اوپر انعام کیا، کہا آج اللہ سے ہاں دعا کرو، اللہ حساب کتاب تو شروع کر لیں۔ 50,000 سال کا دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کہا دعا تو کر دو اللہ سے، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ کہا میرے اندر آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں۔ جاؤ جا کے فلاں نبی سے بات کرو، نوح کے پاس بھیجیں گے، نوح ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کے دربار میں اگر کسی کے اندر جرأت ہے بات کرنے کی، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنی دعائیں مانگوں گا، وہ دعائیں آج نہیں آتی، اللہ مجھے اس موقع پر سکھائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا، اپنا سر اٹھائیے، آج آپ مانگتے چلے جائیں، میں آپ کو دیتا چلا جاؤں۔ آج سوچو ذرا اس بات کو، جو ہم زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں گزار رہے، آپ کے احکامات کی تابع داری نہیں کر رہے، آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے، آپ کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر حضور ہماری کیسے سفارش کریں گے؟ آج جس حضور کی سفارشوں پر میں نے اور آپ نے عمر امت محمدیہ نے امیدیں لگا رکھی ہے، ہمارا صبح سے لے کر شام تک بغاوت کے اندر گزرتا ہے۔ کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے چلے گا، کہتا ہے جھوٹ نہ بولے ہم تو پھر ویلے ہی بیٹھے رہیں گے، کہتا ہے جھوٹ بولنا ضروری ہے، کام کے اندر ترقی نہیں ہوتی، حرام خور بنتا جا رہا ہے، خود بھی حرام خور ہے، اولاد کو بھی حرام خوری بناتا جا رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں تو امت محمدیہ کا نوجوان ہوں، مجھے نبی کی سفارش پر امیدیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سفارش پر امید نہیں، یقین رکھیں، لیکن زندگی بھی ویسے گزارے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر اگلے دن صبح تک آپ نے وہ زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ راتوں کا کتنا قیام کرتے ہوں گے، سوچو تو صحیح۔ آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے ویسے گناہ معاف کر دیے تھے، آپ کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، آپ جیسا دنیا میں کیا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کتنا قیام کرتے ہوں گے رات کو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں آیا، دیکھا حضور قیام میں کھڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ قیام کی حالت میں آ گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ آغاز شروع کر دیا، سورہ بقرہ مکمل پڑھ دی، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، نساء مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران مکمل پڑھ دی۔ کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں، کتنے پارے؟
5.25 سپارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قیام کے اندر پڑھی. کبھی سوچا؟ کبھی دماغ اس طرف آیا؟ بات آخری کر رہا ہوں، سمجھو. آپ کے گناہ معاف ہیں. قیام اتنا کرتے پاؤں سوج جاتے. ماں جی عائشہ فرماتی ہے ایک دن تو آپ کے قدموں کو دیکھا پھٹنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا. کہا حضور آپ اتنا لمبا قیام، اللہ نے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، یہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنا لمبا قیام کرتا ہوں، جس اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا. صحابی فرماتے ہیں آگے الفاظ سنیں، حدیث مکمل سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. کتنے سپارے؟ 5.25 سپارے ایک رکعت میں. فرمایا کہ پھر رکوع اس سے بھی زیادہ لمبا، پھر سجدہ فرمایا اس سے بھی زیادہ لمبا. کہا میں نے حضور کے ساتھ یہ قیام مکمل کیا کھڑے ہو کر. آج میری اور آپ کی کیا صورت ہے؟ ہمارے پاس فرض نمازوں کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اتنے ویلے ہیں، جو بھی آتا ہے درس دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آفا جی یہ درس کا سسٹم بند کرو، یہ اتنے لمبے لمبے درس دیتے ہو، ہم نے کام کاروبار بھی کرنا ہے. اس صحابہ کو دیکھو جن صحابہ نے گھر کاروبار سارا کچھ چھوڑ کے حضور کی معیت کے اندر وقت گزارنے کے لیے آئے. نام کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر ابو ہریرہ کی سیرت بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے چاہیے. مختصر بات، صرف 3.5 سال کا وقت گزار کے گئے جناب ابو ہریرہ، اور سب سے زیادہ احادیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں بھوک پیاس کی فکر نہیں ہوتی تھی، مجھے فکر اس بات کی ہوتی تھی کوئی بات جو حضور کے لب مبارک سے نکلے اور ابو ہریرہ سے وہ رہ جائے، مجھے اس سے زیادہ یہ ٹینشن ہوتی تھی، بس اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بھوکا پیاسا مدینہ کی گلیوں میں گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گیا. ابو ہریرہ کو بھوک اتنی لگی ہوتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں کھانے کے لیے نہیں جاتا تھا، میں حضور کے ساتھ لگا رہتا تھا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ان لوگوں نے قربانیاں دی. آج ہم بے راہ روی کا شکار، ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار، قرآن کی تعلیم سے دور، صحیح احادیث کی تعلیم سے دور. ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا رہنے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. سارے صحیح ہے بھائی، کسی کو غلط نہیں کہنا. جو بدعت کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کفر کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ میرے پاس آپ کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے. ہمیں توحید اور شرک کے درمیان فرق ہی نہیں پتا، ہمیں نماز اور بے نمازی کے درمیان میں فرق ہی نہیں پتا، ہمیں سنت اور بدعت کے درمیان میں فرق ہی نہیں پتا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے صحیح لگا ہے بھائی، تفرقہ بازی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی نوجوانوں یاد کر لو، بھائیوں یاد کر لو، پیغام دے کے جا رہا ہوں، تفرقہ بازی کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا بیان یہ تفرقہ بازی، قرآن اور حدیث کی تعلیم تفرقہ بازی، قرآن اور حدیث کو عام کرنا یہ تفرقہ بازی ہے. اگر یہ تفرقہ بازی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی؟ آپ نے امت میں کیا چیز رائج کی؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی نہیں گمراہ ہوگے. ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے سبق یاد کر لے، کیا دنیا کی زندگی گزارنی ہے، دماغ کے اندر آخرت رکھنی ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا علم حاصل کرنا ہے. جماعتیں گروہ فرقوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دنیا کی تمام باتوں پر ترجیح دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.